یہاں کیا کر رہی ہو؟ سید سالار شاہ نے غصے سے دھاڑتے ہوئے امامہ سے پوچھا، جو رات کے اس پہر اس کے کمرے میں کھڑی تھی۔ بابا صاحب نے زبردستی اس کی شادی امامہ سے کر دی تھی، جو اس سے 10 سال چھوٹی تھی۔ اس نے کبھی سر اٹھا کر امامہ کو دیکھا بھی نہیں تھا۔ سب گھر والے دعوت پر گئے تھے۔ بجلی کے جاتے ہی ڈر کے مارے وہ اس کے کمرے میں آ گئی تھی۔ مجھے اکیلے ڈر لگ رہا ہے۔ میں آپ کے کمرے میں سو جاؤں؟ وہ بڑی بڑی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ اس سے پہلے وہ سنبھل پاتا، بادل گرجنے کی آواز سے ڈر کر وہ اس کے سینے سے آ لگی تھی۔ اس نے سختی سے آنکھیں میچ رکھی تھیں۔ اب جو سزا دیں گے مجھے منظور ہے، مگر مجھے کمرے سے نہیں نکالیں۔ وہ معصوم اس کے سینے سے لگی، اب اس کے جذبات کو ہوا دے گئی، جبکہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی نرمی سے اس کے بازو سے پکڑ کر سالار شاہ لاؤنج میں صوفے پر بیٹھا اپنے موبائل کی سکرین پر نظریں جمائے کسی ضروری کام میں مصروف تھا۔ اونچا، لمبا، دراز قد، چوڑی جسامت دیکھنے میں وہ بلا کا حسین تھا۔ اس کے چہرے پر حسب معمول سنجیدگی اور لا تعلقی چھائی ہوئی تھی۔ آج اتفاقی طور پر آفس کا کام جلدی ختم ہو گیا تھا، اسی لیے وہ گھر لوٹ آیا تھا، ورنہ عموماً اس کی واپسی رات میں ہی ہوتی تھی۔ چند لمحے گزرے تھے جب نائلہ بیگم آہستہ قدموں سے لاؤنج میں داخل ہوئی۔ انہوں نے ایک نظر اپنے بھتیجے پر ڈالی، مگر اس نے صرف سر اٹھا کر انہیں دیکھا اور اگلے ہی لمحے دوبارہ موبائل میں مگن ہو گیا تھا۔ وہ ایسا ہی تھا، گھر میں کسی کو اہمیت دینا اس نے سیکھا ہی نہیں تھا، اس لیے ان کی آمد اس کے لیے کوئی خاص معنی نہیں رکھتی تھی۔ نائلہ بیگم خاموشی سے اس کے برابر آ کر بیٹھ گئیں۔ چند لمحے وہ اس کے فارغ ہونے کا انتظار کرتی رہیں، مگر پھر نرم لہجے میں بولی، سالار، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ بیٹا، تھوڑا وقت مل سکتا ہے؟ سالار نے بغیر کسی تاثر کے موبائل لاک کیا، اسے میز پر رکھا اور ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، جی بولیں، کیا بات ہے؟ نائلہ بیگم نے ایک گہرا سانس لیا، جیسے الفاظ چننے میں دشواری ہو رہی ہو، پھر آہستہ سے بولی، تمہیں تو معلوم ہی ہے کہ ہم سب شادی کے لیے لاہور جا رہے ہیں، لیکن اتفاق ایسا ہوا ہے کہ امامہ کے امتحان آج سے شروع ہو گئے ہیں، وہ ہمارے ساتھ نہیں جا سکتی۔ سالار خاموشی سے سنتا رہا، انہوں نے بات جاری رکھی، پورا دن تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اماں بیگم گھر پر اس کے ساتھ موجود ہوں گی، لیکن رات کو وہ اپنے گھر چلی جائیں گی، امامہ اکیلی رہ جائے گی۔ سالار کے چہرے پر کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ نائلہ بیگم نے امید بھری نگاہوں سے اسے دیکھا اور بولی، تم بھی چونکہ لاہور نہیں جا رہے، اس لیے اگر رات کو ذرا جلدی گھر آ جاؤ تو اسے سہارا رہے گا، وہ اندھیرے سے بہت ڈرتی ہے، تم اپنے کمرے میں رہنا، وہ اپنے کمرے میں سکون سے پڑھائی کرتی رہے گی، بس اسے یہ احساس ہوگا کہ گھر میں کوئی موجود ہے۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر سالار نے نہایت سپاٹ لہجے کہا، دیکھیں چچی، میں اس کا چوکیدار نہیں ہوں، جو اس کے لیے وقت سے گھر آؤں یا نہ آؤں، وہ جا رہی ہے یا نہیں جا رہی، یہ میرا سردرد نہیں ہے، مجھے بلا وجہ وقت کی پابندی کرنے کے لیے کوئی مجبور نہیں کر سکتا، میں اپنی مرضی کا مالک ہوں۔ نائلہ بیگم نے نرمی سے کہا، بیٹا، میں پوری زندگی کی بات نہیں کر رہی، چند دنوں کی بات ہے، تمہارا کیا جائے گا اگر ذرا جلدی آ جاؤ گے؟ سالار نے سرد نظروں سے انہیں دیکھا اور بولا، آپ لوگ شادی میں جا رہے ہیں، یہ آپ کا فیصلہ ہے، اس کا بوجھ مجھ پر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی بات سن کر پریشان ہو کر بولی، جانا ضروری ہے سالار، رشتہ داریاں نبھانی پڑتی ہیں، کل کو جب امامہ کی شادی ہوگی تو اگر ہم ان کی خوشی میں شریک نہیں ہوں گے تو وہ بھی ہماری خوشی میں نہیں آئیں گے۔ سالار نے بے رازداری سے سر ہلایا اور تلخ لہجے میں بولا، تو ضروری ہے کیا انہیں بلانے کی؟ ایک تو فضول کے ڈرامے ہیں یہ رشتہ داریاں نبھانے
کہ ہر بات میں لوگوں کا خوف، لوگوں کی خوشی، لوگوں کی ناراضگی۔ انسان اپنی مرضی سے بھی تو جی سکتا ہے۔ نائلہ بیگم دھیرے سے بولی، زندگی صرف ایک اپنی مرضی سے نہیں چلتی بیٹا، کچھ تعلق بھی نبھانے پڑتے ہیں۔ سالار نے بات کاٹ دی تھی، بہرحال میں آپ کو پہلے ہی بتا دیتا ہوں کہ میں جلدی گھر نہیں آؤں گا۔ میں جس وقت روز آتا ہوں اسی وقت آؤں گا۔ مجھ پر اس حوالے سے کسی قسم کا پریشر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ آپ کی بیٹی ہے، اس کی فکر کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، میری نہیں۔ تو بہتر ہوگا یا تو آپ نہیں جائیں یا پھر امامہ کو ساتھ لے جائیں، کیونکہ مجھ سے کسی بھی قسم کی امید رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہ میں پہلے کبھی آپ کی باتوں میں آیا ہوں، نہ اب آؤں گا، اور مجھے بہت اچھے سے معلوم ہے آپ یہ باتیں کر کیوں رہی ہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا، میز سے موبائل اٹھایا اور بغیر پیچھے دیکھے لاؤنج سے باہر نکل گیا تھا۔ نائلہ بیگم دیر تک اسی جگہ بیٹھی دروازے کی طرف دیکھتی رہی تھی جہاں سے وہ گیا تھا۔ ان کے چہرے پر گہرا افسوس اتر آیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ سالار اور امامہ کے درمیان موجود فاصلے کو زبردستی ختم نہیں کیا جا سکتا، مگر ایک امید پھر بھی دل میں باقی تھی کہ شاید حالات کبھی انہیں قریب لے آئیں۔ اسی امید کے سہارے انہوں نے یہ چھوٹی سی کوشش کی تھی کہ دونوں ایک ہی گھر میں چند راتیں ایک دوسرے کی موجودگی محسوس کریں گے، مگر سالار کی بے رخی نے ان کی یہ امید بھی لمحوں میں توڑ دی تھی۔ انہوں نے خاموشی سے نظریں جھکا لیں اور دل ہی دل میں ایک بے آواز دعا مانگی کہ شاید وقت اور کام کر دے جو وہ خود نہیں کر سکے۔ یہ شادی بڑوں کے فیصلے کے مطابق ہوئی تھی اور یہ فیصلہ ایک عجیب سی ہی شکل اختیار کر چکا تھا۔ منصوبے کے مطابق تھوڑی دیر بعد ہی سب لاہور کے لیے روانہ ہو گئے تھے، جبکہ امامہ ان کو یہ بھی نہیں بول پائی تھی کہ اسے اندھیرے سے زیادہ سالار کی موجودگی سے خوف آ رہا ہے۔ وہ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، رات کی سیاہی چاروں جانب پھیل چکی تھی۔ اماں بیگم اپنے کام مکمل کر کے اپنے گھر چلی گئی تھیں اور ان کو جاتے ہی سالار لوٹ آیا تھا۔ اس نے لاکھ خود کو مصروف رکھنے کی تھی، مگر رات کو ٹھیک 9 بجے وہ گھر واپس آ گیا تھا۔ گاڑی سے اترتے ہوئے اس خود پر حیرت ہو رہی تھی کہ وہ اس لڑکی کے لیے کیوں لوٹ کر آیا ہے جس کا نام بھی اس کے غصے کا گراف بڑھا دیتا ہے۔ وہ بات بار بار اس کے ذہن میں گونج رہی تھی کہ امامہ رات کے اندھیرے سے خوفزدہ ہو جاتی ہے۔ کئی دفعہ اس نے سر چٹکا تھا، میں کیوں جاؤں، کیوں ان کی بات کو اہمیت دوں، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی وہ لوٹ آیا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں آ کر خاموشی سے لیپ ٹاپ پر فلم دیکھنے لگا، مگر اس کی توجہ بار بار بٹ رہی تھی۔ چند لمحے مزید گزرے تھے جب اچانک بجلی چلی گئی تھی۔ اس نے بے عزی سے سر جھٹکا اور کھڑکی کے پاس جا کر باہر دیکھنے لگا تھا۔ ابھی وہ واپس مڑنے ہی والا تھا کہ اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تھا۔ وہ بے اختیار پلٹا تھا۔ دروازے کے قریب امامہ کھڑی تھی، اس کا چہرہ زرد پڑا ہوا تھا اور آنکھوں میں صاف خوف دکھائی دے رہا تھا۔ سالار کی پیشانی پر بال بکھر گئے تھے۔ وہ 2 قدم آگے بڑھا تھا اور اسے دیکھتے ہوئے بولا، کیا کر رہی ہو تم اس وقت میرے کمرے میں؟ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا کیا؟ اس کی بلند آواز سنتے ہی امامہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ مجھے اندھیرے سے بہت ڈر لگ رہا ہے، میں پڑھ رہی تھی، اچانک لائٹ چلی گئی۔ اگر آپ کی اجازت دیں تو میں بس یہیں زمین پر بیٹھ جاؤں گی، آپ کو بالکل پریشان نہیں کروں گی، وہ لرزتی آواز میں بولی تھی۔ اس لمحے زور کے بادل گرجا۔ امامہ بے اختیار ایک قدم آگے بڑھائی اور گھبراہٹ میں اس کے بازو کو مضبوطی سے تھام لیا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور سانسیں تیز چل رہی تھیں۔ پلیز مجھے باہر مت بھیجیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، خوف سے میرا دم نکل جائے گا۔ سالار چند لمحے ساکت کھڑا رہا۔ 1 سال میں شاید پہلی مرتبہ اس نے اس
اسے غور سے دیکھا تھا۔ وہ لڑکی اس کے قریب آ کر اس کے جذبات کو ہوا دے چکی تھی۔ اچانک اس نے اس کا ہاتھ اپنے پر اپنا ہاتھ رکھا اور اس کا چہرہ اپنے چہرے کے قریب کرتے ہوئے بولا، کس نیت سے آئی ہو یہاں پر؟ کیا پٹی پر آ کر تمہاری ماں گئی ہے تمہیں؟ وہ سہمی ہوئی آواز میں بولی، میں کسی نیت سے نہیں آئی، پلیز مجھے کمرے سے باہر نہیں نکالیں۔ جب اچانک اس نے اسے بیڈ کی طرف دھکیلا تھا، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا، کمرے سے باہر بھیجنے کا اب ارادہ بھی نہیں ہے، کیونکہ میں اب ارادہ بدل چکا ہوں۔ یہ کہتے ہی اس نے اپنے قدم ایک طرف بڑھائے تھے۔ کمرے کا ماحول بدلتا دیکھ اس کی سانسوں کی رفتار تیز ہوئی تھی۔ وہ گھبراہٹ سے بولی، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ جبکہ وہ اس کے دونوں اطراف سے بازو رکھ کر اس کے چہرے پر جھلک گیا تھا اور اس کی سانسوں کو اپنی سانسوں میں الجھا لیا تھا۔ وہ بری طرح خوف زدہ ہو چکی تھی، اپنا آپ چھڑانے کی کوشش کرنے لگی تھی، مگر اب ممکن نہیں تھا۔ وہ اپنے شوہر کی گرفت میں تھی اور اس گرفت سے آزاد ہونا ممکن نہیں تھا۔ دھیرے دھیرے وہ اپنی حد پار کرنا شروع ہو گیا تھا۔ وہ اس کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی، اس کو ہوش دلانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اب ممکن نہیں تھا۔ باہر بارش اپنے زور سے برس رہی تھی اور اندر وہ اس پر ہر لمحے اپنی شدت کی بارش کر رہا تھا۔ رات کا عالم، تنہائی کا خیال اور بانہوں میں حال وجود، بھلا وہ کیسے نہ بہکتا۔ دھیرے دھیرے ان دونوں کے درمیان ہر پردہ گرتا چلا گیا تھا، اس بات سے انجان کہ یہ ایک قربت کا لمحہ انہیں کس جگر پر پہنچانے والا ہے۔ صبح سورج کی پہلی کرن اس کے چہرے پر پڑی تو سید سالار شاہ کی آنکھ کھل گئی تھی۔ وہ چند لمحے اس طرح چھت کو گھورتا چٹ لیتا رہا، پھر اچانک رات کے تمام واقعات ایک ایک کر کے اس کے ذہن میں گردش کرنے لگے۔ اس نے بے اختیار آنکھیں بند کر لیں۔ وہ خود پر حیران تھا، جس لڑکی کو اس نے ایک سال تک اپنی زندگی کا حصہ ماننے سے انکار کیے رکھا تھا، جس سے وہ نظریں ملانا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ حالات کی ایک رات نے دونوں کے درمیان برسوں کا فاصلہ مٹا دیا تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس وقت اس نے شرٹ نہیں پہن رکھی تھی۔ چند لمحے خاموش بیٹھا رہا، پھر فوراً واش روم کی طرف چلا گیا۔ کچھ دیر بعد نہا دھو کر، کپڑے تبدیل کر کے اور خود کو معمول کے مطابق سنبھال کر کمرے سے باہر نکل آیا تھا۔ لاؤنج میں اماں بیگم صفائی میں مصروف تھیں۔ اس نے آہٹ پر انہوں نے پلٹ کر دیکھا اور ہمیشہ کی طرح احترام سے بولی، السلام علیکم سالار صاحب۔ وعلیکم السلام جواب دیتے ہوئے وہ چند قدم آگے بڑھا، پھر اچانک رک گیا۔ اماماں کہاں ہے؟ کیا کالج چلی گئی ہے؟ اماں بیگم نے ہلکا سا سر ہلایا۔ جی، آج بھی ان کا امتحان تھا، تھوڑی دیر پہلے ہی نکلی ہیں۔ سالار خاموش ہو گیا تھا، جیسے کوئی بات زبان پر آ کر رک گئی۔ وہ چند لمحے بعد اس کے قدم سنبھال کر پوچھا، اس کی طبیعت ٹھیک تھی؟ کچھ کہہ رہی تھی آپ سے؟ ایک عجیب خیال اس کے دل میں گردش کر رہا تھا۔ وہ کم عمر تھی اور وہ 18 سال کا ایک سمجھدار مرد تھا۔ یقیناً اس نے غربت برداشت نہ کرتے ہوئے اس کی طبیعت لازمی خراب ہوئی ہوگی۔ اماں بیگم نے ہاتھ میں پکڑا کپڑا ایک طرف رکھا اور پوری توجہ اس کی طرف کر لی۔ سچ پوچھیں تو صبح طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی، بہت نڈھال سی تھی، چل بھی آہستہ آہستہ رہی تھی۔ میں نے پوچھا بھی کہ خیریت ہے تو کہنے لگی، بس رات بھر پڑھائی کرتی رہی ہوں، اسی لیے تھکن ہے، مگر مجھے تو کچھ اور ہی محسوس ہوا تھا۔ وہ ایک تجربہ کار عورت تھی، نہ جانے کیوں انہیں ایک عجیب ہی شک ہو رہا تھا۔ سالار نے نظریں چند لمحوں کے لیے جھکا لیں، پھر پرسکون لہجے میں بولا، اچھا، وہ واپس آئے تو اسے دودھ دیجیے گا، اور درد کی دوا بھی، شاید زیادہ دیر پڑھنے کی وجہ سے جسم میں درد ہو رہا ہو، آرام کر لے گی تو بہتر محسوس کرے گی۔ اماں بیگم نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا، جی، گولی تو میں نے اسے دے دی تھی، واپس آئے گی تو دوبارہ دیکھ لوں گی۔ سالار نے آہستہ سے سر ہلایا، ٹھیک ہے، میں دفتر جا رہا ہوں، وہ گھر آ جائے تو مجھے فون کر کے بتا دیجیے گا۔ اماں بیگم کی پیشانی پر ہلکی سی شکن آئی۔ وہ
کئی برسوں سے اس گھر میں تھی۔ انہوں نے سالار کو کبھی اماما کا نام لیتے نہیں دیکھا تھا۔ آج نہ صرف اس نے اس کا نام لیا تھا بلکہ اس کی طبیعت کے بارے میں بار بار پوچھ بھی رہا تھا۔ ان کے ذہن میں ایک خیال ابھرا جسے وہ زیادہ دیر روک نہ سکیں۔ انہوں نے دھیرے سے پوچھا، سالار صاحب ایک بات پوچھوں؟ جی۔ کل رات کیا اماما آپ کے کمرے میں تھی؟ سالار نے چہرے کے تاثرات ایک لمحے کو بدل گئے تھے مگر اگلے ہی لمحے وہ پہلے کی طرح سنجیدہ ہو گیا تھا۔ اما بیگم نے بات مکمل کی۔ اسے اندھیرے سے بہت ڈر لگتا ہے اور رات بھر بارش بھی ہوتی رہی ہے۔ میں نے سوچا شاید خوف زدہ ہو کر وہ آپ کے پاس آ گئی ہو۔ چند لمحے خاموشی چھائی رہی۔ سالار نے ان کی آنکھوں میں دیکھا، پھر نہایت سپاٹ لہجے میں بولا، نہیں وہ میرے کمرے میں نہیں تھی۔ اتنا کہہ کر اس نے مزید کوئی بات نہیں کی، گاڑی کی چابیاں اٹھائیں اور دروازے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اما بیگم خاموش کھڑی اس کی جاتی ہوئی پشت کو دیکھتی رہی تھیں۔ عمر اور تجربہ انسان کو لفظوں سے زیادہ خاموشی کا مطلب سمجھا دیتا ہے۔ سالار کے مختصر جواب نے ان کے دل میں ایک ہلکا سا شک ضرور پیدا کر دیا تھا مگر انہوں نے کچھ کہنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ وہ صرف اتنا جانتی تھی کہ آج پہلی بار اس نوجوان کی بے نیازی میں فکر کی ایک جھلک دکھائی دی تھی اور یہی تبدیلی ان کے ذہن میں کئی سوال چھوڑ گئی تھی۔ دوپہر 12:30 بجے سید سالار شاہ اپنے آفس کے کیبن میں بیٹھا سامنے کھلی فائل کو مسلسل دیکھ رہا تھا مگر اس کے ایک سطح بھی اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ میز پر رکھے کاغذات کئی بار اس کے ہاتھ میں آئے اور پھر دوبارہ وہیں رکھ دیے گئے۔ اس کا ذہن بار بار ایک ہی سمت بھٹک رہا تھا، اماما اس وقت کیسی ہوگی؟ امتحان دے پا رہی ہوگی یا نہیں؟ صبح اس کا اترا ہوا چہرہ اور تھکے ہوئے قدم اس کی نظروں کے سامنے بار بار آ رہے تھے۔ اس نے بے رحمی سے اپنی کرسی کی پشت پر سر ٹکایا مگر بے چینی کم ہونے کی بجائے مزید بڑھ گئی تھی۔ اسے خود پر غصہ آ رہا تھا کہ وہ اتنا بہکا کیوں؟ اس نے اپنی حد پار کیوں کی؟ وہ تو نفرت کرتا ہے گھر والوں زبردستی کی وجہ سے اس نے اپنے مرحوم چاچو کی بیٹی کو اپنے نکاح میں لیا تھا لیکن اس کے 10 سال چھوٹے ہونے کی وجہ سے وہ کبھی اس کو اپنا نہیں پایا تھا مگر اب تعلق کے بعد اس کا دل عجیب کیوں ہو رہا تھا؟ آخر کار اس نے ایک گہرا سانس لیا، میز پر پڑی فائل بند کی، گاڑی کی چابیاں اٹھائیں اور بغیر کسی کو کچھ بتائے کیبن سے باہر نکل آیا تھا۔ چند لمحوں بعد وہ پارکنگ میں تھا۔ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے وہ خود سے ہی بولا، آخر کیوں؟ مگر اس سوال کا جواب اس کے پاس بھی نہیں تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ اماما کے کالج کے باہر کھڑا تھا۔ چھٹی ہونے میں ابھی 15 منٹ باقی تھے۔ وہ گاڑی سے ٹیک لگائے خاموش کھڑا تھا، دل میں ایک عجیب سا بوجھ تھا۔ اس نے کبھی یہ سب نہیں چاہا تھا، اس کی زندگی کا منصوبہ کچھ اور تھا مگر اب جو ہو چکا تھا اس سے نظریں نہیں چرائی جا سکتی تھیں۔ اگر اماما واقعی خوف زدہ تھی تو اسے سنبھالنا اس کی ذمہ داری تھی، نہ کہ اس کے ساتھ ازدواجی تعلق بنانے کی۔ وہ چاہے لاکھ خود کو سخت ظاہر کرے، اس ایک لڑکی کے معاملے میں اس کی سختی بار بار ٹوٹ جاتی تھی۔ کالج کی چھٹی ہوئی تو طلباء گروپوں کی صورت میں باہر نکلنے لگے تھے۔ چند لمحوں بعد اماما بھی گیٹ سے باہر آئی۔ اس کی نظریں بے خیالی میں ادھر ادھر گھوم رہی تھیں مگر جیسے ہی اس نے سالار کو گاڑی کے قریب کھڑا دیکھا وہ اپنی جگہ رک گئی تھی۔ حیرت سے اس کے چہرے پر صاف نمایاں تھی۔ وہ ہمیشہ بس کے ذریعے آتی جاتی تھی اس لیے چند لمحے وہ سمجھ ہی نہ سکی کہ کیا کرے، پھر خاموشی سے اس کی طرف بڑھ گئی تھی، قریب آ کر نظریں جھکائی اور دھیرے سے بولی، السلام علیکم۔ سالار نے مختصر سا جواب دیا، وعلیکم السلام، پھر سیدھا اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، گھر پر اس وقت کوئی نہیں ہے اس لیے لینے آ گیا ہوں۔ اماما نے چونک کر اس کی طرف دیکھا مگر کچھ بولی نہیں۔ سالار نے بات مکمل کی، ویسے روز تمہیں کون لینے آتا ہے؟ اماما نے ہلکی سی نفی میں سر ہلایا، کوئی نہیں آتا، میں بس پر آتی جاتی ہوں۔ کالج سے لینے کون آئے گا؟ ڈرائیور کے لیے
اتنا فضول وقت نہیں ہوتا کہ صرف میرے لیے یہاں آئے۔ سالار چند لمحے خاموش اسے دیکھتا رہا، پھر گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے صرف اتنا بولا، بیٹھو۔ اس کے لہجے میں حکم تھا، مگر سختی پہلے جیسی نہیں تھی۔ امامہ نے بنا کوئی سوال کیے خاموشی سے فرنٹ سیٹ سنبھالی۔ سالار بھی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا تھا اور گاڑی سڑک پر لے آیا تھا۔ چند لمحے دونوں کے درمیان خاموشی رہی تھی، پھر اس نے نظریں سامنے رکھتے ہوئے پوچھا، صبح کچھ کھا کر گئی تھی؟ امامہ نے آہستہ سے سر نفی میں ہلا دیا تھا، نہیں، دل نہیں چاہ رہا تھا۔ سالار نے ہلکی سی سانس خارج کی، اس لیے چہرہ بھی اترا ہوا ہے۔ امامہ نے فوراً کہا، نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ پریشان نہ ہوں۔ سالار نے ایک لمحے کو اس کی طرف دیکھا، تمہاری عادت ہے نا ہر بات میں یہی کہنا کہ میں ٹھیک ہوں۔ وہ خاموش ہو گئی تھی، اس کے ہاتھ اپنی چادر کے کناروں کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھے، انگلیوں کی ہلکی سی لرزش اس کے اندر کی کیفیت صاف ظاہر کر رہی تھی۔ سالار نے وہ لذت دیکھ لی تھی مگر کچھ کہا نہیں۔ چند لمحے بعد اس نے گاڑی کا رخ بدلتے ہوئے کہا، پہلے کچھ کھا لیتے ہیں، پھر گھر چلیں گے۔ امامہ فوراً نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، ضرورت نہیں ہے، گھر جا کر کھا لوں گی۔ سالار نے پہلی بار اس کی بات کاٹ دی تھی، میں نے پوچھا نہیں ہے، بتایا ہے۔ امامہ خاموش ہو گئی تھی، چند لمحوں بعد دھیرے سے بولی، آپ کو آفس سے وقت نکالنے کی ضرورت نہیں تھی، میں خود آ جاتی۔ سالار نے پرسکون لہجے میں جواب دیا، کبھی کبھی کچھ کام آفس سے زیادہ ضروری ہوتے ہیں۔ امامہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا مگر اس نے نظریں سڑک سے نہیں ہٹائی تھیں۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس ایک ہی دن میں اس کے رویے میں اتنی تبدیلی کیسے آ گئی۔ شاید کل رات کی وجہ سے سوچ کر ہی اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ دوسری طرف سالار خود بھی اپنے اندر آنے والی اس تبدیلی کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ اسے صرف اتنا معلوم تھا کہ صبح اس کے دل پر رکھا ہوا بوجھ امامہ کو اپنی نظروں کے سامنے دیکھ کر کچھ ہلکا ضرور ہو گیا تھا۔ چند منٹ بعد اس نے گاڑی ایک ریسٹورینٹ کے سامنے روک دی تھی۔ کچھ دیر بعد سالار اور امامہ ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے تھے۔ میز پر رکھا کھانا اپنی جگہ موجود تھا مگر دونوں میں سے کسی کی توجہ اس طرف نہیں تھی۔ سالار کی نظریں مسلسل امامہ کے چہرے پر ٹکی ہوئی تھیں جبکہ امامہ سر جھکائے اپنی انگلیوں کو آپس میں الجھائے بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر جھجک بھی تھی اور بے چینی بھی۔ چند لمحے اسی خاموشی میں گزر گئے، پھر سالار سنجیدہ لہجے میں بولا، رات جو ہم دونوں کے درمیان ہوا ہے، مجھے اس کے حوالے سے بات کرنی ہے۔ اس کے لفظ امامہ کے کانوں میں پڑے تو اس کا چہرہ مزید سرخ ہو گیا۔ اس نے بے اختیار اپنی پلکیں اور زیادہ جھکا لیں مگر سالار کی اگلی بات نے اسے چونکا دیا تھا، شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، میں اس لمحے کو ایک غلطی بولتا ہوں۔ امامہ نے فوراً سر اٹھایا، اس کی آنکھوں میں حیرت صاف دکھائی دے رہی تھی۔ وہ چند لمحے صرف اسے دیکھتی رہ گئی، جیسے یقین ہی نہ آیا ہو کہ اس نے کیا کہا ہے۔ سالار نے اسے مضبوط لہجے میں بات جاری رکھی، مجھے پتہ یہ تم نے جان بوجھ کر کیا تھا یا نہیں، بہرحال میں کل رات کو رد کرتا ہوں، اس حوالے سے ہمارے درمیان دوبارہ کبھی بات نہیں ہوگی اور نہ ہی تم گھر میں کسی اور کو اس بارے میں کچھ بتاؤ گی۔ امامہ کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی تھی مگر وہ خاموش بیٹھی رہی تھی۔ سالار نے ایک گہرا سانس لیا اور بولا، ابھی میرا تمہارے ساتھ رخصتی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، تم ابھی صرف 18 سال کی ہو، تقریباً 2 سال تک شادی کو بھول جاؤ اور اپنی پڑھائی پر توجہ دو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس لیے آج کے بعد اس بات کا ذکر ختم اور مجھے کسی اور کے منہ سے اس حوالے سے کوئی بات سننے کو نہیں ملنی چاہیے، اس بات کا خیال تم رکھو گی۔ امامہ کی پلکوں سے آنسو جھلکنے کو تھے مگر اس نے خود کو سنبھال لیا تھا۔
اس نے دھیمی اور کانپتی ہوئی آواز میں کہا، لیکن یہ بات تو غلط ہے۔ پہل آپ نے کی تھی، میں نے نہیں کی تھی۔ سالار کی آنکھوں کا رنگ فوراً بدل گیا تھا۔ اس نے سیدھا اس کی طرف دیکھا اور سخت لہجے میں بولا، تم میرے سامنے بولو گی؟ اب اتنی ہمت آ گئی ہے تمہارے اندر؟ اماما جیسے اپنی ہی بات سے گھبرا گئی تھی۔ اس نے فوراً نظریں جھکا لیں، اس کے ہاتھ کانپتے تھے۔ وہ آہستہ سے بولی، میں نے صرف سچ کہا ہے۔ سالار نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی اور نسبتاً دھیمی آواز میں کہا، میں یہ سب تمہارے لیے کہہ رہا ہوں۔ آگے جا کر اگر یہ بات باہر نکلی تو الزام تم پر آئے گا۔ لوگ میری نہیں تمہاری کردار کشی کریں گے، اس لیے خاموش رہنا ہی بہتر ہے۔ اماما نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ اس کے دل میں بے شمار سوال تھے، مگر وہ جانتی تھی کہ اس وقت کوئی بھی سوال سالار کے فیصلے کو نہیں بدل سکتا ہے۔ اس نے اپنے ہونٹ بھینچ لیے اور آہستہ سے سر ہلا دیا۔ سالار نے بھی مزید کچھ نہیں کہا تھا۔ اس نے خاموشی سے پلٹ کر پلیٹ اپنی طرف کھینچی اور کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اماما نے بھی اسی کی دیکھا دیکھی چمچ اٹھا لیا تھا، مگر اس کے حلق سے ایک بھی لقمہ نیچے نہیں اتر سکا تھا۔ اس کے دل پر سالار کے لفظ نے جیسے ایک گہرا نشان چھوڑ دیا ہے، اور اس کے فیصلے کے بعد اس کی خاموشی ہی اس کی واحد ذمہ داری بن چکی تھی۔ جبکہ سالار کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح مضبوطی تھی، مگر اس کی مضبوطی کے پیچھے چھپی کشمکش کو وہ خود بھی کسی پر ظاہر نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ 2 دن کے بعد گھر کے تمام افراد شادی سے واپس آ چکے تھے۔ رات کے کھانے کے وقت ڈائننگ ٹیبل پر سب ایک ساتھ موجود تھے۔ رحیم صاحب اپنی مخصوص نشست پر بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ نائلہ بیگم، ثروت بیگم اور گھر کے باقی افراد خوشگوار ماحول میں کھانا کھا رہے تھے۔ شادی کی باتیں، رشتہ داروں کے دلچسپ واقعات اور ہنسی مذاق کا سلسلہ جاری تھا۔ اتنے میں ڈائننگ ہال کا دروازہ کھلا اور سید سالار شاہ اندر داخل ہوا۔ اس کی موجودگی پر چند لمحوں کے لیے سب کی نظریں اس کی طرف اٹھ گئیں، کیونکہ وہ
یہ سبق سکھا دیا تھا کہ رشتے صرف نکاح سے نہیں بنتے بلکہ اعتماد، احترام، ذمہ داری اور سچی محبت سے مضبوط ہوتا ہے، اور جو انسان اپنی غلطی تسلیم کر کے اسے درست کرنے کی ہمت رکھتا ہے وہی حقیقت میں اپنے رشتوں کو نبھانا سیکھ لیتا ہے۔